وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے مال فے کے تقسیم کرنے کا طریقہ کار ارشاد فرمایا اور اس کے مصارف ارشاد فرمائے۔ مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے بغیر جنگ کے فتح حاصل ہو اور اس سے جو مال حاصل ہو اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد جو فتح حاصل ہو، جو مال حاصل ہو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مال فے کے مصارف ارشاد فرمائے۔ ان میں جو آخری مصرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سابقہ درس میں کہ فقراء مہاجرین، محتاج مہاجرین کو بھی مال فے میں سے حصہ دیا جائے۔ پھر اللہ نے ان کی تعریف ارشاد فرمائی اور آخر میں ارشاد فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی صحابہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سچا نہیں سمجھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتے ہیں وہ سچے ہیں، یہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، تو یہ ایمان اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے انصار کی تعریف بیان فرمائی کہ انصار کو بھی مال فے میں سے حصہ دیا جائے۔ انصار کون ہیں؟ مکہ مکرمہ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ کی طرف گئے، اپنا مال جائیداد، زمینیں، باغات، تجارتیں سب کچھ چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے وہاں ان کی مدد کی، سہارا دیا، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اتباع کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، دار سے مراد دار الہجرت۔ دار الہجرت نبی علیہ السلام کا مقدس منور شہر مدینہ طیبہ۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے رہائش رکھی دار الہجرت میں ایمان کے ساتھ، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں دنیا کے جتنی بھی شہر ہیں، ہر شہر سے زیادہ فضیلت والا، عزت والا شہر مدینہ طیبہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شہر فتح ہوئے وہ تلوار کے زور پر جہاد کے بعد فتح ہوئے، اور مدینہ وہ شہر ہے جو ایمان سے فتح ہوا۔ فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ جو مدینہ میں رہنے والے انصار ہیں، من ہاجر الیہم، جنہوں نے ہجرت کی ان کے ساتھ بے حد محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو ان انصار کے دلوں میں کوئی خلش نہیں ہوتی، کوئی حسد یا کوئی رشک نہیں ہوتا کہ یار ہمیں نہیں ملا انہیں مل گیا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بھائی بنا دیا، مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا، اور انہوں نے انصار نے تو بھائی ہونے کی انتہا کر دی، اپنے باغات میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا، اپنے مکان میں سے آدھا حصہ بھائی کو دے دیا، اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اپنی تجارت میں سے آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ نبی علیہ السلام کے یہ جو مہاجر صحابہ تھے،
یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، انہیں کھیتی باڑی کرنا نہیں آتی تھی۔ انصار سے انہوں نے کہا کہ یار ہمیں کھیتی باڑی تو کرنا آتی نہیں ہے۔ انصار نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، کام ہم کریں گے، برابر کا حصہ تمہیں بھی ہم دے دیں گے۔ فرمایا فی صدورہم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے لوگوں کو جلا وطن فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ، بنو خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ تم اوس اور خزرج کے سردار ہو، انصار مدینہ کے سردار ہو، اگر تم چاہو اموال ہیں یہ مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں تاکہ تم سے بھی بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ان دونوں سرداروں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنو نذیر اور بنو قینقاع کا سارا مال ان کو بھی عطا فرما دیں، اور جو ہم نے دیا ہوا ہے وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، یہ ہمارے ساتھ ویسے ہی بھائی رہیں گے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا جب یہ مہاجر اور انصار بھائی بھائی بنے، کوئی انصاری وفات پا جاتا تو اس کی وراثت میں یہ مہاجر بھی شریک ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کے دلوں میں کوئی خلش بھی نہیں تھی، یوسرون علی انفسہم، یہ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دے رہے تھے، اور اس کی بڑی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ملتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بندہ مہمان ہو کر حاضر ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں سے پتہ فرمایا کسی گھر سے کسی زوجہ کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، یا رسول اللہ پانی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ نے صحابہ میں ارشاد فرمایا آج رات کون اس کی میزبانی کرے گا، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو گھر لے جاتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، گھر لے جاتے ہیں، بیوی سے فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ بیوی عرض کرتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے اتنا موجود ہے کہ رات کو بچوں کو تھوڑا سا کھانا دے دیا جائے، ہمارے اپنے لیے بھی موجود نہیں۔ فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھلائیں گے۔ رات ہوتی ہے، مہمان کے آگے کھانا رکھتے ہیں اور اپنی بیوی کو اشارہ فرماتے ہیں، بیوی چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے جاتی ہے، چراغ بجھا دیتی ہے۔ اندھیرے میں مہمان نے سمجھا شاید میزبان بھی کھا رہا ہے، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، صبح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ تیرے مہمان کا کیا ہوا؟ اللہ نے تیرے مہمان کی مہمان نوازی کی وجہ سے قرآن نازل فرما دیا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم۔ جنگ یرموک ہے، زخمی صحابہ پڑے ہوئے، یہ زخمی مہاجر ہیں، انصار ہیں، زخمی پڑے ہوئے، دھوپ کا عالم ہے، ہونٹ خشک ہوئے، ریت اور مٹی زخموں میں آ رہی ہے۔ ایک صحابی آواز نکالتا ہے الاتش، مجھے پیاس ہے، مجھے کوئی پانی پلا دے۔ صحابی مشکیزہ لے کر آتا ہے، اس زخمی کے پاس دوسری کراہنے کی آواز آتی ہے الاتش، مجھے بھی پانی پلا دو۔ یہ زخمی کہتا ہے پہلے میرے اس بھائی کے پاس جاؤ، اسے پانی پلاؤ، بعد میں پی لوں گا۔ جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تیسری طرف سے آواز آتی ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے چوتھی طرف سے آواز آتی ہے، 7 آدمی ایک دوسرے کی طرف بھیجتے رہے۔ جب پہلے کے پاس تشریف لائے تو پہلا شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آئے دوسرا شہید ہو چکا تھا، تیسرے کے پاس آئے تیسرا شہید ہو چکا۔ فرمایا یوسرون علی انفسہم، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بخل سے بچا لیا گیا، جس نے اپنے آپ کو بخل سے بچا لیا۔ ایک ہوتا ہے بخل، بخل کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ، جو بندہ بخل کرتا ہے لنفسی، وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور شح اس کا اگلا درجہ ہے۔ کیا مطلب؟ بخل مال تو موجود ہے، ضرورت سے زیادہ بھی ہے، لیکن غرباء، فقراء، مساکین، ضرورت مندوں پر یہ خرچ نہیں کرتا، یہ بخیل ہے۔ اور شح کسے کہتے ہیں؟ شحیح کسے کہتے ہیں؟ ضرورت مال بھی موجود ہے، ضرورت سے بھی زیادہ ہے، خود بھی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی ضرورت ہے،
پھر یہ نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے نہ اپنے آپ پر کرتا ہے، یہ شحیح ہے، یہ بہت بڑا بخیل ہے۔ فرمایا یہ شح سے، بخل سے بچا لیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم والبخل، ظلم سے بھی بچو، بخل سے بھی بچو۔ یہ ایمان اور بخل ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتے۔ جو ایمان والا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، جو بخیل ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا شح سے، بخل سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وہ فلاح کسے کہتے ہیں؟ یہ جو 5 وقت بلایا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، او فلاح کے لیے آؤ، آؤ فلاح کے لیے، آؤ فلاح پانے کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح پانے کے لیے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسا رزق جس کے بعد تنگی نہ ہو، ایسی خوشحالی جس کے بعد بدحالی نہ ہو، ایسی فلاح عطا فرماتے ہیں جس کے بعد ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ فمن زحزح عن النار، اور کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہوا وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ نمازیں، قرآن کی تلاوت، نیکیاں، لوگوں سے بھلائی کرنا، یہ سارے فلاح کے کام ہیں۔ فرمایا بخل نہ کرو، جو بندہ بخل کرتا ہے وہ فلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایمان اور بخل ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتے، اور جو بخل سے بچ جاتا ہے اللہ اسے فلاح عطا فرماتے ہیں، فلاح دارین، دونوں جہان کی فلاح عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔